السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پورا سلام ہے اور اسی طریقے پر سلام کرنا بھی چاہیے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، اور یہ واحد وہ سنت ہے کہ جس کا درجہ واجب سے بڑا ہوا ہے، یعنی جو سلام کے اندر پہل کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جب بھی ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ہم سب سے پہلے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو سلام کرنے سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر کام آداب کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی رعایت کریں، کن کن موقعوں پر ہم کو سلام کرنا چاہیے، کن کن مواقع پر ہم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام کے آداب کیا ہیں، اس سے ہم سب کا واقف ہونا ضروری ہے۔ جیسے چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، ایک شخص گزر رہا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، تو جو گزرنے والا شخص ہے وہ بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے ایک شخص سوار ہے اور ایک شخص پیدل چل رہا ہے، تو جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے شخص کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے دو تعداد ہیں، ایک طرف کم تعداد ہے، ایک طرف زیادہ تعداد ہے، تو جو زیادہ تعداد والے لوگ ہیں وہ کم تعداد والے لوگوں کو سلام کرے۔ اسی طریقے سے جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سلام کرے، اور سلام اتنی آواز سے کرے کہ دوسرے کو سلام کی آواز آ جائے، اتنی بلند آواز سے بھی نہ ہو کہ دوسرے کو وہ بھدا معلوم ہو اور وہ یہ سوچے کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے، اس انداز سے بھی سلام نہ ہو۔ سلام بڑی محبت سے ہو، بڑے پیار سے ہو۔ اگر کسی مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں اتنی بلند آواز سے سلام کرنا جس سے ان لوگوں کو پریشانی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کچھ آداب ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور کچھ جگہ وہ ہیں یا کچھ مواقع وہ ہیں کہ جن میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی شخص نماز کے اندر مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اسے ہم سلام نہ کریں۔ کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو ہم اس کو سلام نہ کریں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے، تو ہم اس کو سلام نہ کریں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو ہم اس کو سلام نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر کچھ فساق و فجار ہیں اور وہ اپنے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں تو ایسے مواقع پر بھی ہم ان کو سلام نہ کریں۔ علماء کرام نے بہت ساری جگہ لکھی ہیں اور بہت سارے آداب لکھے ہیں، جیسا کہ یہ ایک فتوے کے اندر بھی مستقل سلام کے بارے میں کئی آداب انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اتنی آواز سے سلام کرے کہ دوسرا سن لے۔ اگر کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو جہرن یعنی بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کر آداب کے طریقے پر سلام کرتے ہیں، علماء کرام نے اس کو منع لکھا ہے، اس لیے جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو اور اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کو، یعنی غیر محرم عورتوں کو یا غیر محرم مردوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی عورت ہے تو وہ غیر محرم مردوں کو سلام نہ کرے، اور اگر مرد ہے تو وہ غیر محرم عورتوں کو سلام نہ کرے۔ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ یعنی ایک مسلمان ہے، ہماری اس سے پہلے سے کوئی شناسائی نہیں ہے، پہلے سے کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ کچھ جگہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جگہ جہاں پر سلام کرنا منع ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز ہے،
کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، ذکر میں مصروف شخص ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہو، کہیں پر حدیث کا درس ہو رہا ہے تو ان کو بھی سلام نہ کرے۔ کوئی خطبہ دے رہا ہے، اب خطبہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو، اس وقت بھی ہم سلام نہ کریں۔ مسائل فقہ کا تکرار و مذاکرہ، یعنی کہیں پر پڑھائی ہو رہی ہو، وہاں پر بھی ہم سلام نہ کریں۔ جو مقدمے کے فیصلے کے لیے بیٹھا ہو، قاضی صاحب ہیں، ہم ان کو بھی سلام نہ کریں۔ کوئی اذان دے رہا ہے، ہم ان کو بھی سلام نہ کریں۔ کوئی اقامت کہہ رہا ہے، ہم انہیں بھی سلام نہ کریں۔ یہ کچھ مواقع ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جن پر ہم کو سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اور جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملیں، جب بھی ہماری کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو ہم اس سے سلام کریں، تاکہ ہمارے آپسی معاملات بہتر ہوں اور ایک دوسرے کے اوپر ہم سلامتی کی دعائیں دیں۔ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکات کا نزول ہو، کہ یہ سلام، یہ تو امن و شانتی اور اسی طریقے سے رحمت و برکت کی دعا ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائی کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سلام کا اہتمام کرے اس کے آداب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔